امریکہ اور اسرائیل نے تو شاید یہ سوچا ہو کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں رجیم چینج ہو جائے گا. ان کی جو رجیم چینج کی خواہش ہے وہ اتنی امریکہ کی جو اسرائیل کی ہے وہ نہیں پنپ پائے. خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران ابھی سوچ بچار کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ واقعی بدلہ لینے جا رہا ہے. یہ رد عمل آئے گا. آج کے بعد سے یہ ریئیکشن زیادہ بڑھے گا میزائل ٹیکنالوجی کی صورت. ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی کس حد تک خطرناک ہے؟ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت زیادہ، انڈر گراؤنڈ سیٹ اپ بہت ہیوج اینڈ ویری ہیمنگس اینڈ ویل آرگنائزڈ. کیا خامنہئی صاحب کے بعد ایسے لوگ ان کے سسٹم میں ایسے قابل لوگ ہوں گے جو یہ نظام چلا سکیں گے؟ خامنہئی صاحب نے ایک آرڈر آف میرٹ بنا کے ایشو کر دیا، اینڈ دیٹ از واٹ از دا بیوٹی آف دا سسٹم. موساد اس حد تک ایران کے سسٹم میں سرایت کر چکی تھی کہ جو خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد تصویر وہاں پر موجود ایک شخص نے اسرائیل کے حکام کو بھجوائی. کیا یہ ان کی ناکامی نہیں تھی؟ بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی ناکامی، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق. کیا ہندوستان ایران میں اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا؟ ایبسولوٹلی، دس از ون نیکسس. دو بڑی طاقتیں چین اور روس یہ ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. چائنا کبھی بھی اپ فرنٹ اس قسم کے معاملے میں امریکہ کے خلاف نہیں جائے گا. سیم از رشیا. کیا گریٹر اسرائیل منصوبے پہ باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے؟ نہ صرف گریٹر اسرائیل پہ کام شروع ہو چکا ہے بلکہ ایک آپ کے خطے میں بھی ایک گریٹر پلان پہ کام ہوگا. اچھا، اگر موساد تافتان بارڈر تک پہنچ جاتی ہے، کیا پاکستان کی اتنی تیاری ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اسرائیل سے بھی نمٹ لے گا؟ یہ خاطر جمع رکھیے گا انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری تیاری بھی ہے، ہمیں احساس بھی ہے، اور اس پہ سوچ و بچار بھی جاری. السلام علیکم، دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد خطے کی صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے. اس وقت مڈل ایسٹ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اس ساری صورتحال کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پر بھی پڑتے دکھائی دے رہے ہیں. کیا ایران میں رجیم چینج کرنے میں امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں پھر پاک ایران بارڈر کی کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان اس حوالے سے کتنا تیار ہے؟ افغانستان کی صورتحال میں کیا ہو رہا ہے؟ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا ایک مرتبہ پھر. سر یہ بتائیں کہ اچانک چند گھنٹوں کے اندر مڈل ایسٹ کی صورتحال بدل گئی. کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اچانک اٹیک ہوتا ہے، کتنی بڑی شہادت ہو جاتی ہے، ان کے 20 لوگ جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں. اب کیا مڈل ایسٹ جو ہے مکمل طور پر جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے، یا یہ کتنے دن یہ ساری صورتحال چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدیل بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو. ماشاء اللہ. عدیل بھائی، سب سے پہلے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب آپ بچیوں کے شہادتیں دیکھتے ہیں. ویسے تو دشمن کی موت پہ بھی نہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن جب ماہ صیام میں، جب کہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں جب آپ بچیوں کی شہادتیں دیکھتے ہیں اور پھر ایک مذہبی لیڈر کی اور اس کے خاندان کی شہادت کی قربانی دیکھتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے یقیناً درجات بہت بلند کرے. پاکستان کے جذبات ان کے ساتھ ہیں، میرے اور آپ کے بھی. یہ المیہ جو ہے اس کو آپ اچانک نہیں کہہ سکتے. مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، یہ اگر آپ نے وہ عمان کے وزیر خارجہ کی تقریر دیکھی ہو، ان کے ایک سفارتکار کا بڑا مشہور بیان چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس نے اسے لمحہ بلمحہ بتایا کہ جنوری سے لے کے 26 فروری تک حالات بہت پازیٹیو جا رہے تھے. اور یہ شاید واحد موقع تھا جس میں ایرانین سائیڈ نے فرسٹ ٹائم ایکسیپٹ کیا کہ ہم یورینیم کی انریچمنٹ کو بھی ریویو کریں گے اور اس کو سٹوریج تو بالکل نہیں کریں گے. وہ کہہ یہ رہے ہیں عمان کے وزیر خارجہ اور ان کے جو سفارتکار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم اتنی زیادہ کنسیشنز ایران جو تھا وہ کرنے کو تیار ہو رہا تھا، وچ واز اے بگ بریک تھرو. ناؤ عمان کو آپ یقین جانتے مجھ سے بہتر، اس کو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. اب پچھلے دنوں جب قیدیوں کی رہائی ہوئی تھی اس میں بھی عمان کا رول تھا. اوباما کے دور میں جب وہ گریٹر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جوہری توانائی کے بارے میں، اس میں بھی پھر کسی طور پہ ایٹمی ترقیاتی ادارے نے یہ نہیں کہا کہ ایران بم بنا رہا ہے.
سیکنڈ، آپ ایک اور غور طلب بات یہ دیکھیں کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ایٹمی صلاحیت بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کو تباہ کر دیا یا اتنا ڈیمیج کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بلکہ یہ کہا کہ وہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ایٹمی صلاحیت تباہ نہیں کی، وہ جو B-2B بمبار جو ہیں طیارے آ کر انہوں نے تباہی کی، انہوں نے کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے گا کہ ہم نے ان کو ختم نہیں کیا. پھر 26 فروری کو امریکہ کا ایک اعلیٰ ترین عہدیدار جو موجود ہے مذاکرات میں، وہ باہر آ کے کہتا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پازیٹیوٹی. دیکھیں یہ بات ماننے کی ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے صہیونی اور استعمارات سوچ ہے. یہ وہ کیپٹلسٹ سوچ ہے جو کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رہی. آپ دیکھیں 5 ملک، یمن، لیبنان، سیریا، عراق اور اب ایران، خدا نخواستہ خاک میں بدہن کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اگلی کن ملکوں کی باری ہے. تو یہ وہ سوچ ہے جس نے ہمیں ان حالات کو یہاں پہ لے کے آیا، اور جو آپ نے اشارہ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک خوف، ایک بے یقینی کی فضا ہے، اور ہم سب سے زیادہ جو اس میں جو متاثر ہوں گے وہ مسلمان ممالک ہوں گے. لیکن کیا یہ مسلمان ممالک اس وقت نہیں سوچ رہے تھے جب یہ اپنے اڈے دے رہے تھے، اور جب یہ اب بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیا پکچر جو ہے وہ بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ اتنے کیئرلیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ عادل بھائی، جب آپ کی ذاتیات قومی اور امت کے جذبے پہ آ جائیں پھر آپ کو یہ سوچ نہیں آتی. امریکہ پہ 6 ٹریلین کا کہتے ہیں قرضہ ہے، اور ابھی آپ سنیں گے کہ یہ 6 ٹریلین سے جو ان کا انٹرنل لون ہے یہ 30-40 تک چلا جائے گا. اور آپ کو اور مجھے بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کون پے کرے گا. جتنی یہ قیمت ادا کر رہے ہوں گے، یہ کون سے ملک ہیں جو پے کر رہے ہوں گے؟ جب آپ ان کو ایک جہاز تحفے میں دے رہے ہوں، ایک لگژری ایئر کرافٹ دے رہے ہوں، جب آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ زبردستی ان سے اسلحہ لے رہے ہوں، آپ ان کی جو ایڈ پیکج ہے، جو ان کی ملازمتوں کے پیکج ہیں، ان کو آپ اپنے سر پہ لے رہے ہوں، اور صرف ایک سوچ ہو کہ میری بادشاہت کا کیا ہوگا. دیکھیں یہ جو منقسم ریاستیں ہوتی ہیں، جو اندرونی انتشار ہوتے ہیں، یہ انہی چیزوں پہ رلائے کرتے ہیں. یہ بات لکھ لیجئے گا، قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتخذوا، کہ کبھی بھی انصار اور کبھی مشرکین اور صہیونی خاص طور پہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن اور سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے زیادہ نالج ہے. تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں تھی؟ بالکل سمجھ. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں، کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ بھی ایران کی طرح کوئی اپنے بنائے ہوئے جو اصول تھے ان پہ ڈٹ جاتے تو ان کے ساتھ بھی ایسی صورتحال ہو سکتی تھی. تو وہ یہ بہتر نہیں ہے کہ مل کے چلیں؟ جی، ایک بات تو میں تھوڑی سی آپ سے احترام سے یہ کروں گا کہ ایران نے جو کیا وہ بالکل درست نہیں تھا. ہم کسی صورت اس پالیسی کو، اس اسٹریٹجی کو انڈورس نہیں کرتے. دیکھیں میرے گھر میں دانے نہیں ہیں اور میں باہر کے کملوں کو پکڑنے جا رہا ہوں، ان کو میں سیدھا کرنے جا رہا ہوں، یہ غلط بات ہے. آپ ایران کے اندر افراتفری ہے، انتشار ہے، بالکل ہے، اس کو ہمیں پہلے سیدھا کرنا چاہیے تھا ایران کو، لیکن ایران نے پراکسیز پہ زور دینا شروع کر دیا. یہ تو بات ہم تسلیم کرتے ہیں. اب جہاں تک مسلم امہ کی بات ہے، دیکھیں پاکستانیوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ امت کی بات کرتے ہیں. کون سی امت کی بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ ملک جن کو صرف اپنی حکومت بچانے کا خوف ہو اور وہ مصنوعی معیشت کو لے کے چلیں، آپ کے خیال میں یہ جو افراتفری اور جو خوف کی فضا اب خلیج ممالک میں آئے گی، کیا اس سے ان کی معیشت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا ان کی انویسٹمنٹ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ جو ایک تحفظ کا ایک خول تھا اس کے اوپر بالکل پڑے گا. یہ وہ ملک تھے جب یہ دے رہے تھے تو سب سے پہلے ان ملک کے اوپر جو حکمرانی ہے وہ چند اشخاص کی ہے، خاندان کی ہے. سو وہ اپنی سیکیورٹی اور گارنٹیز کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. یاد رکھیں ایران کے شاہ نے کتنا عرصہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا، اور وہی شاہ تھا جس کو 2 گز زمین بھی اس نے نہیں دی. تو یہ کسی کے ساتھ رواداری نہیں کریں گے جب تک آپ سر تسلیم خم کرتے جائیں گے، جب تک آپ ان کے غلام بنے رہیں گے. یہ آپ کے ساتھ ہیں. جس دن ان کی کورس کریکشن آئی، جس دن ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوا، آپ کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں. 2 بڑے ملک، 2 بڑی طاقتیں، چین اور روس، یہ ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ خطے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں
یہ کہیں نہ کہیں ان پر بھی اثر انداز ہوں گی. ان کی اس اسٹریٹجی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے پہلے اتفاق کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ یہ جو المیہ ہے یہ خلیج کا المیہ نہیں، یہ ایک عالمی منظرنامہ ہے جس کو امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اور جس پہ امپیکٹ آئے گا. آپ نے یوکرین کی وار دیکھی، اس میں جب جنگ ہوئی تو ایک فروٹ باسکٹ کا سسٹم تھا، ایک گرین سسٹم تھا جو کہ ڈسٹرب ہوا. اب آپ بات کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہومس کی، جہاں سے بہت بڑی فیول کی سپلائی جاتی ہے، ٹریڈنگ لینس ہیں، گیس کی سپلائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ انحصار ون آف دا بگیسٹ کنٹریز از چائنا. سو پہلے تو اس بات کو ہم کلیئر کر لیں کہ اس کا عالمی منظرنامے پہ اثر آئے گا. ون سیکنڈ، دیکھیں چین اور روس میں جو اب پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو نیور بین اگریسو، دے ہیو بین گوئنگ ویری سافٹ. ویدر دے آر رائٹ اور رانگ، چین میں اگر ایک کوائن کرتا ہوں، چین دیکھ رہا ہے کہ میں نے تائیوان پہ نظر رکھی ہوئی. میرے خیال میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی آئی تھی، چین نے F-22 اور جو امریکن ایسٹس تھے ان کو بائی نمبر مارک کیا ہوا تھا. سملرلی میں نے پڑھا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ انہوں نے نمبر آف میسائلز کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں، ٹاماہاک. انہوں نے نمبر آف ایسٹس کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہاؤ مینی ایسٹس آر گوئنگ ٹو بی ڈپلائڈ یوٹیلائزڈ ٹورڈز ایران اینڈ دس ایریا، اینڈ دیر آفٹر they might be planning something else. One, they don't want to go head on to USA. ان کو اپنی دو چیزوں پہ ایک اسٹریٹجک تھاٹ ہے. میں اور آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ آج سے 2 دہائیوں پہلے جب ڈینگ شیاؤپنگ صاحب نے اوپننس لے کے آئے چائنا میں، اس وقت سے آپ ایک چینج دیکھیں تو انہوں نے افریقہ میں انویسٹ کرنا شروع کیا، ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ، منرلس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کیا، گولڈ پہ کرنا شروع کیا. ریئر ارتھ منرلس کی آج بات ہو رہی ہے، انہوں نے 2 دہائیاں پہلے پلان کر لیا تھا. تھرڈ، اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے یہ سبق دیا کہ اپنی معیشت کو سیدھا کرو، اپنی انٹرنل اکانومی کو سیدھا کرو، اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی کو لے کے آؤ. تو چائنا کبھی بھی اپ فرنٹ اس قسم کے معاملے میں امریکہ کے خلاف نہیں جائے گا. سیم از رشیا. چائنا اپنے اتحادیوں کو کہتا ہے کہ اپنا گھر سیدھا کرو، گھر سیدھا کرو. مورل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، اسٹریٹجک سپورٹ وہ کرتا رہے گا، ٹیکنالوجیکل سپورٹ میں پیچھے نہیں ہے. اگر ایران میں آج جو ایسٹس زیادہ موجود ہیں اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن چائنا کی ہے. اب آپ رشیا کی طرف آ جائیں. رشیا کافی حد تک ویک ہے، اٹ از ناٹ ایٹ پار پر سے وتھ چائنا اور ایون یو ایس اے کی. تو اور اب خود بھی الجھ گیا، الجھا ہوا ہے. اب اس الجھاؤ میں وہ ایک اور فرنٹ نہیں کھولنا چاہتا. میرے خیال میں آپ کو چائنا اور ایران سے کسی اگریسو یا اسٹرانگ چین اور روس سے پاسچرنگ کی میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا کریں گے. ارشد ملک صاحب یہ بتائیے، کیا گریٹر اسرائیل منصوبے پہ باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جی کہ نہ صرف گریٹر اسرائیل پہ کام شروع ہو چکا ہے بلکہ ایک آپ کے خطے میں بھی ایک گریٹر پلان پہ کام ہو رہا ہے. اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں کچھ طاقتیں ہیں اور ہم آگے بات بھی کریں گے، کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتی ہیں، کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو آپ کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی. اب آپ المیہ تاریخ کا یہ دیکھیں، اور یہ میں آپ کو ایک بات بڑے ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ شہادتیں ہوں گی تو یہ نمبر نہیں گنے جائیں گے، یہ تاریخ میں دلیلیں بن جائیں گی، یہ تاریخ کے اوراق کا حصہ بن جائیں گی. آج خامنائی جو شہید ہوئے ہیں یا جب وہاں پہ بچیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جب بے گناہ شہید ہو رہے ہیں، میری ذاتی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ایران کے اندر ان کی مخالفت ضرور ہے، بلکہ لیکن اس شہادتوں اور اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ اس قوم میں آئے گا وہ ایک جنون میں اضافہ ہوگا. ایک ان کی جو رجیم چینج کی خواہش ہے وہ اتنی امریکہ کی جو اسرائیل کی ہے وہ نہیں پنپ پائے گی. آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے تو شاید یہ سوچا ہو کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن ان کے پلان کو دھچکا نہیں لگا؟ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلا جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس پہ بھی میں نے اور آپ نے بات کی تھی، تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ خامنائی صاحب نے ایک آرڈر آف میرٹ بنا کے ایشو کر دیا. اینڈ دیٹ از واٹ از دا بیوٹی آف دا سسٹم، دیٹ if I don't stay there, you are not there, then there is a system which is taking over. So now you have seen کہ وہ جیسی ان کی شہادتیں ہوتی ہیں یا ایلیمینیشن ہوتی ہے تو آرڈر چلتا ہے اور سسٹمیٹکلی ریپلیسمنٹس آ رہی ہیں. اب وہ جو سسٹم ہے وہ ایک اسٹرانگ سسٹم جو
پریویل کر رہا ہے. کیا خامنائی صاحب کے بعد ایسے لوگ ان کے سسٹم میں ایسے قابل لوگ ہوں گے جو یہ نظام چلا سکیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اور میں یہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو آئندہ والی نسل ہے وہ ہم سے بہتر ہے. جین زی ہم سے بہت بہتر ہے. سملرلی وہ لوگ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، گروم ہوتے رہے، وہ یقیناً اس قابل ہیں. اور ایک اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ ایران کے اندر بالکل انتشار ہے، بالکل پریشانی ہے، معیشت کا برا حال ہے، جین زی کا برا حال ہے، جابز نہیں ہیں، سینکشنز میں مرے ہوئے ہیں. لیکن جو ان کی ایک سوچ ہے دیٹ از اگینسٹ صہیونیت اور کیپٹلسٹ سوچ، وہ ایک اکٹھی ہو جاتی ہے. آج اگر لوگ یہ کہیں کہ بہت سے لوگ ایران میں سڑکوں پہ نہیں آئے تو اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، اس انسرٹنٹی، مسائل گر رہے ہیں، بومب گر رہے ہیں. دوسرا، اندرونی طور پہ وہ ابھی بھی جو اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو 100% ریجیکٹ نہیں کر رہے. سو میری ذاتی رائے میں ان کی ٹیم ابھی بھی موجود ہے اور ان کی ٹیم کا کنٹرول ابھی بھی ہے. موساد اس حد تک ایران کے سسٹم میں سرائیت کر چکی تھی کہ جو خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد تصویر وہاں پر موجود ایک شخص نے اسرائیل کے حکام کو بھجوائی. یعنی اس حد تک ان کے سسٹم میں پینیٹریٹ یہ کر چکے تھے. کیا یہ ان کی ناکامی نہیں تھی؟ بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی ناکامی، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق. یاد رکھیے ایران کے اندر جو داخلی انتشار تھا وہ ان طاقتوں کو ہوا دے رہا تھا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جو کہ بہت زیادتی کی بات. ہمیں بھی اپنے ملک میں بھی اور ایران میں خاص طور پہ، ایران کو ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان تمہارا کبھی دوست نہیں. چابہار میں جب انویسٹمنٹ ہوئی ہمارے لوگوں نے جا کے بتایا. پچھلی جنگ جو انکاؤنٹر ہوا اس میں بھی ہم نے ان کا بہت خیال کیا. جب حقیقتیں سامنے آنا شروع ہوئی تب انہیں احساس ہوا کہ موساد اور را اور ہندو جو جاسوس تھے وہ تو ادھر موجود تھے. تو یہ بہت بڑی ایک پینیٹریشن تھی جو کہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور اس کو انہوں نے انکاؤنٹر نہیں کیا. کیا ہندوستان ایران میں اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا؟ ایبسولوٹلی. دس از ون نیکسس. کین یو رول آؤٹ دس تھنگ دیٹ بفور اٹیک Modi opts to visit India? And do you think it is only limited to Iran only? No. بڑی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ابھی. اگر آپ امریکن تھنک ٹینکس کو سوچیں کچھ پرٹیکولر لوگوں کو تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آفٹر ایلیمینیٹنگ شیعہ سوچ دین وی آر گوئنگ ٹو گو ٹورڈ سنی سوچ. تو سنی شیعہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ جو نیکسس ہے، جو میں معذرت خواہ ہوں برے الفاظ یوز کرنے پہ، جو مکروہ شیطانی چہرہ ہے مودی کا اور نیتن یاہو کا، یہ بہت بڑا ایک ہمارے مسلمانوں کے خلاف نیکسس ہے. اور ہمیں اب دیکھیں دنیا میں جو حالات ہوتے ہیں ہمیں اس سے سبق سیکھ کے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ میرے پیارے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا خدا نخواستہ، یا مجھے اس کے لیے کس طرح تیار ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی کس حد تک خطرناک ہے، یا ابھی بھی ان کے پاس ایسا بیک اپ موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو آنے والے دنوں میں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ عدیل بھائی، دو تین چیزیں یاد رکھیے گا کہ ایران کے پاس میسائل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے. اگر ہم سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، تو انڈر گراؤنڈ سیٹ اپ بہت ہیوج اینڈ ویری ہیمنگس اینڈ ویل آرگنائزڈ. دس از ون. سیکنڈ، جو ان کی میسائل ٹیکنالوجی ہے اس کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے. جو آپ کے آس پاس امریکنز اڈے بنے ہوئے ہیں سو کالڈ، کویت میں، بحرین میں، سعودیہ میں، جارڈن میں، اور ان سب تک تو 400 سے 500 کلومیٹر تک ہے. دیٹ از ایزی ڈویبل. اب جو اصل ٹیکنالوجیز دو تین میرے خیال میں ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو بیلسٹک میسائلس ہیں. اگر وہ سیچوریٹ کر دیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے، اور یہ رد عمل آئے گا. کل کا رد عمل وہ رد عمل نہیں ہے جو کہ میں فورسی کر رہا تھا. میرے خیال میں یہ رد عمل اگریسو اور زیادہ ہیمنگس ہوتا. بٹ میری اپنی ذاتی رائے ہے آج کے بعد سے یہ ریئیکشن زیادہ بڑھے گا میسائل ٹیکنالوجی کی صورت. خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران ابھی سوچ بچار کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ واقعی بدلہ لینے جا رہا ہے؟ ون سیکنڈ، ڈرون ٹیکنالوجی اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے ہیو ماسٹرڈ اٹ.
جو سوارم ٹیکنالوجی ہے جس میں بہت زیادہ سیچوریشن کے ساتھ آپ ڈرونز کو لے کے جاتے ہیں، وہ ان کے پاس بہت زیادہ نمبر میں ہے اور ویریس آلٹیچیوڈ پہ جانے والوں کی صلاحیت ہے، اور اس میں وہ بھی صلاحیت ہے کہ انہی ڈرونز کے اوپر وہ اپنا میسائل یا ویپن لے کے جائیں. 2. تیسرا، ان کے پاس جو ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے جو کہ امریکہ کو سوچنے پہ بھی مجبور کر رہی ہے، وہ ہے مسکیٹو فلیٹ. یہ وہ مسائل بورڈز ہیں جو کہ میری اطلاع کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں ہے، 1000 مین 2000 سے. ان کے اوپر وہ مسائلز لگے ہوئے ہیں جو کہ ان کی جو شپس سکیورنگ دی کیریئر یا سب میرین یا ادروائز لوگوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. تیسری چیز، اسی مسکیٹو فلیٹ کو وہ اسٹیٹ آف ہومس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. جو چوتھی چیز ہے، آلدو اوور اے پیریڈ آف ٹائم امریکہ اور اسرائیل نے اپنی پلاننگ کے تحت ان کی پراکسیز کو کمزور کر دیا ہے، لیکن آپ ہوتیز اور حزب اللہ کے ریئیکشن کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. مڈل ایسٹ میں یہ جو تمام ممالک جنہوں نے اپنے اڈے، یعنی یہ جو 8 ممالک نے اپنے اڈے امریکہ کو دے رکھے ہیں، کیا وہ اب یہ سوچیں گے نہیں کہ ہماری تو حفاظت ہی نہیں ہو سکی، یہاں پر ہزاروں فوجی اور یہاں پر ایسا انفراسٹرکچر یہاں پر لا کر لگایا گیا ہے، ملٹری بیسز بنائی گئی ہیں، تو یو اے ای کے جو آج مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو بحرین کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو دیگر ممالک کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، تو کیا وہاں پر اب اس سوچ میں شفٹ آئے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے کہ چونکہ اس میں معصوم شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایک پاکستانی کی بھی شہادت رپورٹڈلی ہوئی ہے، تو اس کو تو ہم کسی صورت پہ بھی انڈورس نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ایران کو دیوار سے لگاتے ہیں تو ایک رد عمل نیچرل تھا، قدرتی تھا، اور وہ رد عمل یہی تھا کہ جہاں جہاں آپ کے اڈے ہیں ہم وہاں پہ ان کو نشانہ بنائیں گے، اور کچھ جگہوں کو، ایک ریڈار کو، ایک فیول سٹیشن کو اور ایک بیس کو بالکل ایکوریٹلی انہوں نے نشانہ بھی بنایا. اگر آپ میں ذرا سی بھی فراست ہو، دانشمندانہ سوچ ہو، تو یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہی جن کو شاید ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا وہ ہمارے معصوم شہریوں کے لیے لائبلٹی بن گئے. عادل بھائی، اگر خلیج میں ڈسٹربنس آتی ہے تو کیا معیشت ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ کیا وہ سیکیور انوائرمنٹ ڈسٹرب نہیں ہوں گی؟ کیا ان کی تیل کی جو طاقت ہے کیا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ کیا ٹورزم کی طاقت ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں فلائٹیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، میں چھوٹا سا سیگمنٹ کہہ رہا ہوں، بٹ کیا پھر سب سے بڑی بات وہ جو کانفیڈنس ہے کہ سیف انوائرمنٹ، وہ دیٹ ہیز بن شیکن. تو وقت آ گیا ہے کہ ان ملک میں، اگین معذرت خواہ، میں یہ نہیں کہتا کہ امت کو پکڑیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہی جب آپ 5 یا 8 ایک مکہ بن جائیں اور وہ مکہ کسی کو جا کے لگے، rather than that you are separated, you are thinking independently and you're trying to survive independently, it is not possible. So you're right, this is the time to focus on this. It will not come easy. لیکن مسلمان ممالک نے تمام تر وسائل کے باوجود اپنی ریسرچ، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی تعلیم، اس کی بنیاد پہ اس طرح سے ترقی نہیں کی جس طرح ویسٹ نے کی ہے. تو آپ تو ان کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو ان کو اب کیا کرنا چاہیے جو مسلمان ممالک ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹ کے اوپر؟ دیکھیں، امریکہ، اسرائیل یا ویسٹ یا یورپ، آپ جتنا مرضی ان کو سنپ کر لیں، آپ ان کے جتنا مرضی خلاف بات کر لیں، جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ دے ہیو پرائورٹائزڈ. اٹ از ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل سیکٹر، R&D. اگر آپ R&D، سوشل سیکٹرز اور جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ترقی نہ کریں. اب ہمارا المیہ کیا رہا ہے؟ ہمارا المیہ یہ رہا ہے، اور میں ہم سے مراد مسلم لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس وسائل بے شمار اپرچونٹیز ہیں، لیکن ہم نے لیئر لائف کی طرف چلنا شروع ہو گئے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہیں کہ جب تم عمارتیں لمبی بنانے یا اونچی بنانے میں آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دو گے، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں. تو جب تک آپ اس طرف نہیں جائیں گے، اور کب جائیں گے؟ اب یہ وقت آ رہا ہے کہ آپ کو عالمی منظرنامے کو تبدیل کرنا ہوگا. آپ کو ڈپینڈنسی سے سیلف ریلائنس پہ آنا پڑے گا. الحمدللہ آج پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ سیلف ریلائنس پہ آ رہی ہے. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آپ کامیابیاں سائبر میں، اسپیس میں دیکھ رہے ہیں، وہ کسی نے آپ کو ٹیکنالوجی اس طرح نہیں دی. تو جب تک یہ خلیجی ممالک بھی اس سوچ کو نہیں بدلیں گے
قطر، پاکستان، ٹرکیا، ان ملکوں کے اوپر یہ ٹیلنٹس اویلیبل ہیں، ان کے اوپر انویسٹ کریں اور ایک لانگ ٹرم پلان کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے. دفاعی ٹیکنالوجی میں پاکستان کی جو ترقی ہے وہ یقیناً اسرائیل کو اور بھارت کو چبھ رہی ہے. تو پاکستان کی جو ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے، پاکستان نے جو اس میں یعنی واحد ایک مسلم طاقت جو ہے ایٹمی طاقت ہے، اب ظاہر ہے اسرائیل کی نظریں جو ہیں وہ اس پر اس لیے ہیں کہ اسے یہ چبھتا ہے، وہ اس کو خطرہ سمجھتا ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا آنے والے وقت میں کہ وہ بھانپ لے کہ دشمن بیسیکلی کیا چال چلنے جا رہا ہے؟ اگین میں 2 باتیں کرتا ہوں. پہلی بات، الحمدللہ یہ جو پچھلے 5 سال ہیں اس میں انڈیجنائزیشن پہ بہت زور دیا گیا. میں چونکہ ڈیفنس کی طرف زیادہ اورینٹیڈ ہوں اس لیے میں اسی کی بات کروں گا. باقی ظاہر ہے کچھ پرابلمس ہیں ہمیں اپنی اکانومی میں اور پروڈکشن میں، بٹ سو فار ایز defense technology is concerned, defense industry is concerned, and in particular Pakistan Air Force is concerned, الحمدللہ انڈیجنائزیشن پہ ان 5 سالوں پہ بہت کام ہوا ہے. اور اگر یہی کک آف ہوتا رہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کنٹینیوٹی اس طرف چلتی رہی تو یہ خاطر جمع رکھیے گا انشاءاللہ آپ سیلف ریلائنٹ ہوئیں گے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں گی کہ آپ ان سے IMF کا قرضہ اتار دیں گے. اچھا، اللہ کرے، اللہ کرے. میں اسی طرح اب آپ نے دوسری بات جو کی کہ جو پاکستان کی ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی کہ ہم کہاں کھڑے، میرے خیال میں الحمدللہ ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی ون آف دا سیفسٹ ان دا ورلڈ آن دا یونیورس. ہماری سکسیسو رجیمز نے، لیڈرشپ نے اس کے اوپر بہت زور دیا، کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ جو سلوگن تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے، یقین کریں عدیل بھائی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایسپیکٹ میں جتنا کام ہو رہا ہے، جتنے ریسورسز جا رہے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے. لیکن پھر اس کے بغیر آپ کا سروائیول نہیں تھا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان کا ڈیفنس اور پاکستان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی انشاءاللہ بہت سیف ہاتھوں میں اور بڑی رسپانسبل ہاتھوں میں. بڑی بات ہے. یہ بتائیے کہ اگر موساد تافتان بارڈر تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ شاید اس کے پلانز میں سے ہے اور یہی وجہ ہے وہ وہاں رجیم چینج کر کے وہاں پر پہنچ کے اور آگے جو اگلا جو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، کیا پاکستان کی اتنی تیاری ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اسرائیل سے بھی نمٹ لے گا؟ جی، میں اگین بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ ہمبل ہوتے ہوئے کہنا چاہوں گا الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری تیاری بھی ہے، ہمیں احساس بھی ہے اور اس پہ سوچ و بچار بھی جاری. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پچھلے مئی کے واقعے میں ہم نے ظاہر بھی کی اور بہت سی اس کے بعد جو مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ فوکس ہی اس طرف ہے جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ایران کے اندر بیٹھ کے فوٹو بنتی ہے اور ہمارا فوکس اب الحمدللہ اسی طرف ہے. جو فائر والز بنتی ہیں، جو سائبر ٹیکنالوجی ہے، جو اسپیس وارفیئر ہے اور جو بیک اپس ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو مجھے نالج ہے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو رہنا چاہیے لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہے اور آپ مضبوط بھی ہیں اور انشاءاللہ ہم نہ صرف ہندواتا بلکہ صہیونی سوچ کو بھی کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ. کیا کوئی ایسا خطرہ موجود ہے کہ ایک جانب بھارت کا دوست اسرائیل جو ہے اس نے دوسرا محاذ گرم کر رکھا ہے، ادھر سے ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہاں پر بھی صورتحال کشیدہ ہے، تو بھارت کوئی مس ایڈوینچر دوبارہ کر سکتا ہے؟ ابھی نہیں، میں بار بار کہتا ہوں ابھی نہیں کرے گا بیکاز اس کو بہت مار پڑی. 1 سیکنڈ دیکھیں آج کل کی جنگ جو ہے نا وہ زیادہ تر مجھے ماننا ہے کہ بہت زیادہ ہتھیاروں سے بھی نہیں لڑی جاتی. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ ہمیں اندرونی طور پہ کمزور تو نہیں کر رہا، کیا وہ ہماری معیشت پہ ضرب تو نہیں لگا رہا، کیا وہ اپنی پروکسیز کے تھرو ہمیں ڈیوائڈ تو نہیں کر رہا. یہ ہے وہ سوچ جو اگر ہم آج پنپ لیں، اب اس کو سوچ لیں تو بھارت میں ہمت نہیں انشاءاللہ. جہاں تک ان کی ایئر فورس کا تعلق ہے، تیجا ایک اور گر گیا انفارچونیٹلی، باقی پتہ نہیں اتنے گرے کہ نہیں جتنے ٹرمپ نے گرا دیا. تو ایئر فورس تو ان کی اس قابل نہیں. جو سیاسی سوچ ہے وہ سہارے ڈھونڈ رہی ہے باہر سے. پراکسیز کی بات کی آپ نے، تو جس طرح DGISPR نے قرار دیا TTA کو یہ ماسٹر پراکسی، ان ماسٹر پراکسیز کو جس طرح پاکستان کی فضائیہ نے نشانہ بنایا ان کے ٹھکانوں کو وہاں جا کر، اور جس طرح ہماری افواج نے رسپونڈ کیا بڑا افیکٹولی
TTA نے جو یہاں پر حملہ کیا تھا، کیا پاکستان کو افغانستان میں کوئی کامیابیاں ملتی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ، پہلے تو ہم ظاہر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ماہ سیام میں یہ واقعات ہوتے، لیکن جب آپ کو کارنر کر دیا گیا، جب آپ کی شہادتیں اتنی شروع ہو گئیں، جب آپ کے معصوم بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے آپ آپشنس ور لیسٹ اینڈ یو آر لیفٹ ود نو آپشن. I think we have given them a befitting response. We have sent a very, very strong message. Alhamdulillah. But مسئلہ وہی ہے کہ جو آپ کے ازلی دشمن ہیں ان کی سازشیں ابھی تک ناکام نہیں ہوئی. تو افغانستان میں جو رجیم ہے اس رجیم کو ابھی تک وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے عوام کا انٹرسٹ کیا ہے، علاقے کا انٹرسٹ کیا ہے. سر یہ بتائیے کہ جب ہماری فضائیہ افغانستان میں جا کے ان کے ایمونیشن ڈپو کو جا کے تباہ کرتی ہے، تو کیا ان ڈپوز میں وہ اسلحہ پڑا ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا، اور وہ کروڑوں اور اربوں ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ تباہ کرنے میں ہمیں مدد ملی ہے؟ دیکھیں میری جو میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے، بٹگرام میں ہم نے اٹیک ضرور کیا ہے. جو امریکہ کی بہت بڑی جو ہیوج آرسنل تھا وہ بٹگرام میں تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر کے اب ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا. میں اس کو ایک اور چیز جو آپ نے مجھ سے پہلے پوچھی تھی اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے، تو یہ سب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ وی آر جسٹ گوئنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. وی آلریڈی نو ویئر ٹو گو، ویئر ٹو ہٹ. اب جو آپ کا بیسک سوال تھا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سارا اسلحہ یا وہ سارا آرسنل ہم تباہ کر پائے ہیں، کیونکہ ہمارا کافی حد تک ہم نے ان کو ایک زک پہنچائی ہے. اور وہ جگہیں جہاں سے یہ ہمارے خلاف، ہمارا ٹارگٹ کیا تھا؟ 2 ٹارگٹ تھے. پہلے وہ جو ٹریننگ کیمپس تھے، دوسرا جہاں یہ جو پراکسیز ہیں، جو اسٹرانگ پراکسیز ہیں، ان کے سیٹ اپس تھے، ان کے ایمونیشن ڈمپس تھے. دین the later or the secondary part was where they were being augmented or being supported. So we have gone in a way, we have resolved and we can go for a longer one also in a strategic manner, but we are still restraining. ہم نے اتنے مشکل ترین حالات میں بھی دشمن کو پچھاڑ کر اور کئی محاذوں پر ایک ہی ٹائم پر لڑ کر کامیابیاں حاصل کر کے دنیا کو حیران کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت ویسٹ بھی آپ کو اب قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن کیا ہم دیگر جو شعبۂ زندگی ہیں، جس میں تحقیق ہے، جس میں ٹیکنالوجی ہے، دوسرے شعبوں میں، یعنی ایک جانب ہم سوئی بھی نہیں بنا سکتے اور دوسری جانب ہم طیارہ بھی بنا لیتے ہیں، ایک جانب ہم ایک پیپر بھی جو ہے ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور دوسری جانب ہم ایسی ملٹری جو انفراسٹرکچر جو ہے اور ایسے جو اکوپمنٹ بنا لیتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا ایک ڈس بیلنس کیوں ہے؟ میرے خیال میں ریزالو اینڈ فوکس. آپ کا فوکس، جیسے اب میں بتا سکتا ہوں کہ جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں اور خاص طور پہ پاک فضائیہ ہے، اس کا فوکس جو ہے دیٹ از ٹورڈ انڈیجنائزیشن، سیلف ریلائنس. بیکاز ہم نے ایک دفعہ ایک ریڈیو لیا، ہم نے وہ جس ملک سے ریڈیو لیا، بہت اچھا ریڈیو آج بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک ایسی جگہ سے بن کے آ رہا ہے جو کہ ہمارا ازلی نسلی دشمن. اچھا. اب وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلا دیا اور پتہ چل گیا. سو بائی دا ٹائم دیٹ ریڈیو واز انڈکٹیڈ ان پاکستان ایئر فورس، میں بھی الحمدللہ ان دنوں اس شعبے میں تھا، سو ہم نے اس سافٹ ویئر کو چینج کروایا اور انڈیجنائزیشن پہ آ کے اپنا خود سسٹم لیا. سو الحمدللہ ایز فار ایز پاکستان ایئر فورس از کنسرنڈ، پاکستان ڈیفینس فورسز آر کنسرنڈ، وی آر گوئنگ ٹورڈز R&D پلس انڈیجنائزیشن. جو دوسری جگہیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، وہ میرے خیال میں کچھ جگہوں پہ ہمیں اپنی گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یونٹی لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت عام بات. سر یہ بتائیے کہ جب آپ GF-17 تھنڈر پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے تھے، کیا آپ کو اس وقت یقین تھا کہ آپ جس پروجیکٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے لیے ایک بڑی پروڈکٹ بن جائے گا اور دنیا کے ممالک وہ خریدنے میں دلچسپی لیں گے اور یہ دشمن کے لیے انتہائی لیتھل ایک اکوپمنٹ بننے جا رہا ہے؟ اگر میں ایمانداری سے بتاؤں تو نہیں. اچھا. اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارا ایک ورک ہارس بن رہا ہے جس پہ ہمارے پائلٹس ہر وقت اپنے طور پہ اس پہ ٹریننگ کر پائیں گے. اچھا، یہ ٹریننگ کے لیے ہم نے اپنی ٹریننگ کے لیے بنایا تھا. بیکاز ہمیں جہاز، دیکھیں
آپ کو ہماری ایئر فورس کا الحمدللہ 2 چیزوں پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, ایک کوالٹی پہ اور ایک ٹریننگ پہ, اور اللہ تعالیٰ نے انہی 2 چیزوں کی وجہ سے آپ کو سرخرو کیا. سو ہماری ٹریننگ متاثر ہو رہی تھی بیکاز ہمارے پاس مراجز تھے, ہمارے پاس اس سے پہلے F-86 تھے, اس سے پہلے F-104 تھے. تو جب کسی کا مزہ دل کرتا تھا وہ سوئچ آف کر دیتا تھا اور ہم سفر کرتے تھے. ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سیلف ریلائنس کی طرف جانا ہے. تو JF-17 کا کنسیپچولی یہ تھا. لیکن اب وہ گین جو آپ نے بات کی, R&D, فوکس اپروچ, کنٹینیوٹی آف دا سیم پروگرام, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام کروا دیا کہ جب میں ان دنوں انہی پروجیکٹ کے ساتھ تھا اور جب ہم JF-17 بلاک 3 کی بات کر رہے تھے, تو جب ہم نے یہ بات جا کے چائنا میں کی کہ JF-17 بلاک 3 ہم یہ چاہتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ چائنیز ڈیزائنر جو آج بھی موجود ہیں, چائنیز ایویونکس کے ایکسپرٹس, چائنیز ایروڈائنمک ایکسپرٹ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, چین نے کہا کہ جو JF-17 تھنڈر بنانے کا کانسیپٹ آپ لے کے آئے یہ نہیں ہو سکتا, جو آپ نے بنا لیا بس وہی ہے. اچھا, اس سے آگے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور آج الحمدللہ آپ نے وہی سوچ بلاک 3 میں لے کے آئے. دا موسٹ ماڈرن ریڈار, دا موسٹ کمپیٹنٹ ریڈار, دا موسٹ ماڈرن ویپن سسٹمس آر انسٹالڈ آن دس ایئر کرافٹ وچ آر میچبل. میں آج بھی پاکستان ایئر فورس ہمبلی کہتی ہے کہ اٹ از Gen 4 اور ٹچنگ Gen 4. میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو Gen 4 سے بھی آگے آپ سے دلوا دیا. تو یہ آپ کی وہ صلاحیت تھی, آپ کی فوکس اپروچ تھی, آپ کی ریزالو, اور سب سے بڑی نیک نیت تھی. بھارت مزید رافیل خریدنے جا رہا ہے. یہ جتنے بھی رافیل خرید لے, کیا یہ اپنی کیپیبلٹی ساتھ انہینس کرتے ہوئے اس سطح پہ پہنچ سکتا ہے کہ کل کو ہماری جو فضائیہ ہے, جو اس وقت ہماری فضائیہ کی اس پہ برتری ہے, یہ کمپیٹ کر پائے گا؟ دیکھیں, حقیقت سے اگر آپ جائزہ لیں نا تو بہت زیادہ جب رافیل آ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک ٹیکنالوجیکل یا نومیریکل ایج تو ملے گا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم بھی سوئے نہیں ہوئے. آپ سب کو پتہ ہے الحمدللہ ہم نے پہلے سے ہی پلان کیا ہوا ہے کہ J-10C نمبر بڑھیں گے. J-10C کے بعد J-35 آئے گا انشاءاللہ. J-35 جب آتا ہے, اب ان کو امپلوائے کرنا اسٹریٹجیکلی, آپریشنلی, دیٹ از واٹ از دا اسکل, اینڈ دیٹ از واٹ یو ہیو الحمدللہ پروون ان دس مئی انسیڈنٹ آلسو. J-35 J-10C سے بھی زیادہ لیتھل ہے؟ ڈیفینیٹلی. وہ تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز ہے جو کہ 5th Gen جہاز ہے, اسٹیلتھ جہاز ہے, جس کی ریچ بہت زیادہ ہے, جس کے فیچرز بہت زیادہ ہیں, اینڈ رافیل پیچھے رہ جائے گا. اچھا, J-35 جو ہے رافیل اس سے پیچھے رہ جائے گا؟ جی انشاءاللہ. تو اس وقت یہ اچھا, ایک جو یہ کہا جاتا ہے ایئر مارشل صاحب کہ جی جو ہم نے جنگ جیتی اس میں ظاہر ہے ہم نے چائنیز ٹیکنالوجی بھی استعمال کی, لیکن اس میں کچھ ہلکے یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہماری کوئی ڈپینڈنس بہت زیادہ تھی, لیکن ہماری انٹرنل, ہماری اپنی کیپیبلٹی, ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہمارے اپنی پروڈکٹ, یہ بھی تو بہت شاندار تھا. تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیا یہ غلط نہیں کرتے؟ دیکھیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کامیابیاں ملتی ہیں تو بہت زیادہ اس کے فادرز بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں چائنا نے سپورٹ کیا. چائنا نے آپ کو JF-17 دیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ JF-17 جس نہج پہ اب آپ لے گئے ہیں, چائنیز کا وہ کنسیپٹ نہیں تھا. دے کوڈ ناٹ کنسیو. J-10C آیا. آپ یقین کیجئے گا عدیل بھائی کہ 2 سال تک ہمارے جو ایئر چیف تھے انہوں نے اپنی ذاتی نگرانی میں ان J-10C کو استعمال کیا, کروایا, ٹریننگ کروائی, لیسنز ڈرا کیے, اور پھر انہوں نے اسٹریٹجائز کیا کہ میں نے اس کو وار میں کیسے لے کے جانا ہے. اٹ از امپلائمنٹ, یوٹیلیٹی. اب چین کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ J-10C جو ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, پتہ نہیں مجھے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اور کہیں جب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مہربانی کی کہ آپ نے J-10C کے ساتھ جو ایک نئی تاریخ رقم کی, ایک ایریل وارفیئر کی ایک نئی تاریخ رقم کی, تو میری اطلاع کے مطابق چائنا سے ایک ہائی لیول آپریشنل کانٹیجنٹ آیا جس نے آ کے ہمیں یہ کہا 2 باتیں کی. انہوں نے کہا, ایک تو آپ ہمیں یہ بریف کریں کہ یہ ہوا کیسے. اچھا. دوسرا انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارا طیارہ ہمیں سکھائیں. اب میرا خیال ہے میں یہیں پہ رک جاتا ہوں. ٹھیک. تو یہ ریزالو, یہ فوکس اپروچ, اور پھر
بولڈ ڈیسیژن. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان 3 چیزوں کو جب آپ عملی جامہ پہناتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا سارا کریڈٹ اللہ کے فضل سے ہمارے جو آفیسرز ہیں, قابل آفیسرز ہیں, ہماری جو لیڈرشپ ہے, یہ اس کو جاتا ہے کہ اس نے اس طرح یہ سب چیزیں مینیج کی. آفیسرز کے ساتھ ٹیکنیشین, سولینس, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس ایئر فورس کو اپنی ماں سے زیادہ رتبہ دیتے ہیں. جب یہ آپ کے جذبہ آ جائے, آپ کو یاد ہے میں آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں, 65 کی جنگ میں ایک پائلٹ ہمارے, اللہ ان کو مغفرت دے, وہ غازی تھے, وہ بتا رہے تھے کہ جب میں اپنے ہینگر سے یعنی جو کور شیلٹر سے باہر نکلا تو انڈیا کے جہازوں کی ریڈ آ گئی. اب وہ ایسی سچویشن تھی کہ وہ رن وے سے شارٹ تھے, واپس نہیں جا سکتے تھے, ٹیک آف نہیں کر سکتے تھے. ایک ٹیکنیشین آیا, اس نے اپنا جسم اس کاکپٹ کے اوپر, اس پائلٹ کے اوپر ڈال دیا کہ اگر کوئی گولی لگے تو پہلے مجھے. تو ناٹ اونلی آفیسرز, لیڈرشپ, ٹیکنیشین, سولین, گارڈز, ہر بندہ اس جذبے کے تحت, جذبہ ایمانی کے تحت اور اس پاک وطن کی مٹی سے محبت کے تحت جب آپ کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی آپ کے لیے نصرت سامنے. کیا بات ہے سر. آخر میں ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کی ان کے ساتھ ایفیلیشن جو ہے, آپ نے غزہ میں جو انسانی امداد ہے اس کے حوالے سے بڑا کام کیا. اب ظاہر ہے دنیا کے ایشوز, اب ایک نئی چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, توجہ وہاں سے ہٹی ہوئی ہے. اس وقت غزہ کی کیا سچویشن ہے, وہاں کی کیا پکچر جو ہے سامنے آ رہی ہے؟ غزہ میں بہت برے حالات. غزہ میں بدقسمتی سے جب سے یہ بورڈ آف پیس بنا ہے تو لوگوں کی اٹینشن اور طرح ہو گئی. لیکن الحمدللہ حکومت پاکستان NDMA کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن ابھی بھی اپنے کام میں مگن ہے. ہماری اس وقت فیلڈ ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ. ہماری ٹیمز وہاں پہ روزانہ تقریباً 1000 فیملیز کو افطار دے رہی ہیں غزہ کے اندر. اچھا. پھر اس کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ ہم کیمپ وائز جاتے ہیں. ہم نے وہاں وینڈرز انگیج کیے ہوئے ہیں جو کہ ہر روز کے لحاظ سے 2 کیمپس کو انگیج کرتے ہیں. پھر 20,000 لیٹر پانی یومیہ الخدمت غزہ کے اندر پہنچا رہی ہے. اور اس کا طریقہ کار لوگ کہتے ہیں کیسے ہوتا ہے. 2 طریقہ کار ہیں. ایک تو جارڈن کے اندر یہ وینڈرز موجود ہیں. جارڈن کے اور اسرائیل کے تعلقات بہت اچھے ہیں. سو وہ اپنے وینڈرز کے تھرو وہاں پہ جو ان کے سب وینڈرز ہیں ان کے تحت یہ کام کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے. دوسرا الخدمت فاؤنڈیشن نے آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے اور جو دیکھنے والے ان کے تعاون سے جو ڈونیشن آتی, ہم نے ایک پیمنٹ کا میکنزم تیار کیا ہوا ہے جس میں ہم غزہ کے اندر بھی لوگوں کو پے کرتے ہیں, وینڈرز کو بھی اور فیملیز کو بھی. اس وقت الحمدللہ غزہ کے اندر ایک کیمپ سکول ہے جس کو الخدمت اسپانسر کر رہی ہے. مصر کے اندر 6 بلڈنگز ہیں جس میں 40 فیملیز ہیں جو آرفن فیملیز ہیں اور دوسری فیملیز ہیں. تو یہ وہ مستقل سلسلہ ہے جو کہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہ چونکہ دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی ایکٹیویٹیز پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک میگا پلان بنایا ہے جو کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروچ کیا ہوا ہے اور وہ پرائم منسٹر آفس میں ہے, جس میں ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم امیجیٹلی ایک ہاسپٹل غزہ کے قریب میں بنانا چاہتے ہیں, رفح بارڈر پہ, which is close to Egypt and غزہ. سو یہ اس کا ایک منصوبہ کاغذوں پہ الخدمت بنا چکی اور اب ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اجازت کے منتظر ہیں. وہ ERC کے ساتھ منسلک ہے. ایک دوسرا ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اس میں ادر دین دوز اسٹوڈنٹس who are in Pakistan, I told you previously also that we are bringing in the patients also. صرف چونکہ ہمارے تعلقات ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں تو وہاں سے کلیئرنس ملنے کا پروسیس بہت کمبرسم ہے. یہ وہ. اور تیسرا جو میگا پروجیکٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہے, ہم نے یہ کمٹ کیا ہوا انشاءاللہ کہ وہاں پہ ہم ایک ہسپتال, ایک اسکول, ایک یونیورسٹی اور کچھ گھر یہ ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. پاکستانی بڑے دل کے لوگ ہیں اور یہ جس طرح سے خیرات عطیات دیتے ہیں اور جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن آپ کا یقیناً ساری ڈپینڈنس جو ہے یہ پاکستانی جو ڈونرز ہیں ان کے اوپر ہوگی, تو کس طرح اس کو ڈسکرائب کریں گے جو پاکستانیوں کا جذبہ ہوتا ہے اس طرح کنٹریبیوٹ کرنے کا؟ انبیلیویبل. اس کو آپ, میں ابھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ایک بچوں کی ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی. اچھا. مجھے ان بچوں نے بلایا, انہوں نے کہا سر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں چلا گیا.
آپ یقین کریں عدیل بھائی، میں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کے حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جیب سے پیسے تو دیں گے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بچے فلسطین میں آئے ہوئے ہیں ہم ان کی گرومنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو آئی ٹی میں لے کے جانا چاہتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے جو فلسطین کے بچے یہاں پر آئے جو یہاں پہ ہیں، پھر کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی طرح، کیونکہ الحمدللہ الخدمت کے پاس آرفنیج کا بہت بڑا سیٹ اپ، وہ کہتے ہیں کسی طرح آپ فلسطین کے جو آرفنیج بچے ہیں ان کو لے آئیں اور اس کے بعد بھول جائیں. تو پاکستان کی جو محبت ہے خیرات صدقات اور عطیات دینے کے لیے، اور خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہ ناقابل یقین حد تک ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان اور فرمائے. نہ صرف پاکستانی بلکہ وہ ڈائسپورا جو پاکستان سے باہر ہے وہ بھی اس جذبے میں اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب. خطے کی صورتحال پہ تفصیلی ناظرین ہم نے بات کی. آنے والے دنوں میں کیا ایک نئی پکچر بنتی دکھائی دے رہی ہے، آپ کو ہم مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دنیا پوڈ کاسٹ سے عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.